کئی چاند تھے سر آسماں، شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 47واں حصہ۔ باب بہار باغ تو یوں ہی رہی لیکن 1844 شہر رامپور نواب سید محمد سعید خان کا دور سعادت، نشان و اقبال آسمان، سج دھج میں، بازاروں کی چہل پہل میں، رونق بزم و کوچے و برزن میں، محافل ذکر و مکاتب فکر میں، حلقہ ہائے درس و تعلیم میں، انجمن آرائی شعر گوئی و داستان سرائی میں، رامپور رش کے دہلی اور لکھنؤ بنا چاہتا تھا۔ بس گنجان آبادیوں کے لحاظ سے لکھنؤ اور عمارات کے حسن و وسعت کے لحاظ سے دہلی ابھی بہت آگے تھے۔ نجیب الدولہ اور نواب فیض اللہ خان اور حافظ الملک کے زمانے میں تعمیر کی ہوئی روہیلوں کی عمارات نجیب آباد، بجنور، میرن پور، کٹرا، سہسواں، بداؤں اور بریلی میں کچھ اچھے احوال میں اور کچھ شکستہ حال میں عظمت و شوکت رفتہ کے قصے زبان حال سے پڑھ رہی تھیں۔ ترقی پذیری، امن و امان، مرفہ الحالی اور چمک دمک کے اعتبار سے قرب و جوار کے تمام شہر آنولہ، سنبھل، امروہہ، حسن پور، شاہ آباد، حتیٰ کہ مراد آباد اور بریلی بھی رامپور کے آگے ماند پڑتے نظر آتے تھے۔ نواب فیض اللہ خان عرش منزل کے وقتوں سے ہی رامپور دارالامن و دارالعلم بن گیا تھا۔ دور دور سے مختلف قومیتوں کے لوگ یہاں آنے اور آباد ہونے لگے تھے۔ منو لال مورخ رامپوری کے مطابق رامپور میں کوئی 500 علماء و فضلاء اس وقت ایسے تھے جنہیں خزانہ ریاست سے مشاہرے معقول ملتا تھا اور سرکاری خدمت کی کوئی شرط نہ تھی۔ انہیں آزادی تھی کہ سرکاری مدرسے میں پڑھائیں یا اپنی قیام گاہوں پر علم کے پیاسوں کی تشنگی بجھائیں۔ اصفیاء و اتقیاء میں دہلی اور بیرون ملک سے آ کر یہاں رہ جانے والوں میں حافظ جمال اللہ شاہ درگاہی، شاہ بغدادی، شاہ جمال الدین کے سوا بھی کئی نامی ہستیوں نے رامپور کو اپنے قدوم بابرکت سے سرسبز و پر میمنت کیا۔ نواب عرش منزل کے بنا کردہ کتب خانے اور مدرسے نے بہت شہرت پائی۔ کتب خانے کو بعد میں رضا لائبریری اور مدرسے کو بعد میں مدرسہ عالیہ کہا گیا۔ نواب فیض اللہ خان نے بحر العلوم ملا عبد العلی فرنگی محلی اور ملا محمد حسن فرنگی محلی کو لکھنؤ سے بلوا کر مدرسے میں معلم اور صدر معلم مقرر کیا۔ جلد ہی رامپور میں ممالک غیر کے بھی طلباء تحصیل علم و کمال کے لیے آنے لگے اور رامپور کو عموماً بخارائے ہند کہا جانے لگا۔ نواب عرش منزل کو شعر و سخن سے کچھ تو نہ تھا، یہ کمی ان کے چھوٹے بھائی نواب محمد یار خان المتخلص بامیر نے ٹانڈا میں اپنے چھوٹے سے دربار میں پوری کر دی تھی۔ قائم، مصحفی، قدرت اللہ شوق فدوی لاہوری، کبیر علی کبیر سنبھلی جیسے کوملائے روزگار وہاں چند مدت کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ سقوط ٹانڈا و آنولہ نے محمد یار خان امیر کے ارکان بزم کو اوراق خزانی کی طرح منتشر کر دیا تو نواب عرش منزل نے محمد یار خان کو رامپور بلوا لیا۔ ان کے ساتھ استاد قائم چاندپوری، کبیر علی کبیر سنبھلی اور فلک آنولہ کے کچھ دوسرے ستارے بھی رامپور آئے اور یہیں کے ہو رہے۔ نواب احمد علی خان رند کا طویل دور حکومت یوں بہت قابل ذکر نہ تھا، لیکن علم اور شعر و شاعری کا چرچا رامپور میں ویسا ہی رہا بلکہ روز افزوں ہوا۔ نواب سید محمد سعید خان اگرچہ مذہباً لکھنؤ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے رامپور کو لکھنؤ کا ضمیمہ بنانے کے بجائے ایک الگ رامپوری رنگ کو قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس رنگ میں مغل آب و تاب اور سولت و جزالت کی جھلک زیادہ تھی، لکھنؤ کی باریکیوں اور مذہبی تقشف کا پرتو کم از کم تھا۔ یہ سب تھا، لیکن آغا مرزا تراب علی کی بے وقت موت پر نالہ کناں ہونے والی وزیر خانم، ان کی بلبل شیدا، وہ گلے گلزار محبوبی اور معمبر کن شبستان مہر و ولا اور معطر کن حدیقہ عاشقی و معشوقی،
رامپور میں نہ تھی۔ آغا تراب علی کے بعد ان کی حویلی جو انہیں نواب کی طرف سے ملی تھی، حسب قاعدہ قدیم دربار نوابی کی ملکیت میں واپس چلی گئی تھی۔ آغا تراب علی کے قریبی متعلقین میں صرف ایک بیوہ بہن اور بوڑھی بیوہ پھوپھی تھیں۔ وزیر بھی اپنا بچہ لے کر ان کے ساتھ آغا مبرور کے پرانے گھر میں منتقل ہوئی۔ نواب مرزا نے بہتیرا چاہا کہ ماں کے دامن سے لگے رہیں، لیکن آغا مرزا تراب علی مرحوم کے چھوٹے سے آبائی گھر کو دیکھ کر وزیر نے سخت اصرار کیا کہ آپ اپنی مجھلی خالہ کے پاس چلے جائیں اور وہیں رہیں۔ قدیم طرز کی اینٹوں اور گچ سے بنے ہوئے اس گھر میں تنگ سی ڈیہڑی کے آگے آنگن تھا، جس کے دو طرف دو دو حجرے یا کمرے تھے اور سامنے ایک دالان اور پھر سیدری۔ ڈیہڑی کے دونوں طرف ایک ایک باورچی خانہ اور جائے ضرور، کل اتنی ہی مکانیت تھی۔ آنگن میں چمن، کنویں، نہر یا حوض کا کوئی مذکور نہ تھا۔ پانی کے لیے دوسرے عام گھروں کی طرح بہشتی مقرر تھا، جو کوسی ندی کا پانی صبح و شام لا کر بھر دیا کرتا تھا۔ زندگی نے فوراً اپنا رنگ بدل لیا تھا۔ نوکروں ماماؤں کی وہ کثرت نہ تھی۔ دروازے کی بہل، رتھ، گھوڑے، پالکی سب پرانی حویلی کے ساتھ چھوٹ گئیں۔ تعزیت کے دنوں اور سوئم چہلم کی مجلسوں کے سوا آنے جانے والوں کا تانتا ٹوٹ کر برائے نام رہ گیا۔ حبیبہ اور راحت افزا کا ساتھ نہ ہوتا تو وزیر شاید کنویں میں کود کر جان دے دیتی۔ ایک تو آغا صاحب کی موت کا غم، اور موت بھی کیسی موت، گویا مرنے والوں کا خدا ہی نہ تھا یا مارنے والوں کو موت ہی نہ آنی تھی، اور تس پر ننھے بچے کا پالنا پوسنا، جس کے لیے اب دائی کھلائی یا ماما چھوچھو جیسی کوئی نوکرانی نہ تھی، اور پھر سسرال کی بیوہ نند اور پھوپھیا ساس کی چشم نمائیاں، اور اشاروں کنایوں میں بار بار یہ ظاہر کرنا کہ چھوٹی بیگم ان کی نظر میں آغا صاحب کی منکوہا تو کیا ممتوعہ کا بھی درجہ نہ رکھتی تھی، بجا کہ وہ آغا صاحب کی نکاحی بیوی تھی، لیکن پھوپھیا ساس کے بقول ایسیوں کے نکاح کیا اور ان کے ساتھ قول و قرار کیا، اور ان بنوں کا تو حال ہی دیگر تھا۔ جس کا ہاتھ انہوں نے پکڑا اسے پھر ملک الموت نے سیدھا جا پکڑا۔ وزیر کو صاف دکھائی دے رہا تھا کہ یہاں اب اس کا رہنا بہت دیر تک نہ ہوگا۔ وہ یہ بھی جان رہی تھی کہ راحت افزا کی جدائی بھی اب زیادہ دیر ٹل نہیں سکتی۔ شریف گھرانوں کی بیٹیوں کے حساب سے تو اس کی شادی کی عمر نکل چکی تھی۔ لونڈی، باندی، اصیل اور خواص کے اعتبار سے بھی اب اس کی عمر قریب قریب جا ہی چکی تھی، اور کچھ مدت بعد تو اسے گھر میں ڈال لینے والا بھی کوئی نہ ملتا۔ حبیب النساء نے وزیر کی محبت سے مغلوب ہو کر اب تک بیٹی کی شادی کے لیے زور نہ دیا تھا، لیکن اب جب وزیر خانم خود ٹھکانے لگی ہوئی تھی، راحت افزا کا انتظام اشد ضروری ہو گیا تھا۔ راحت افزا کی صورت شکل اور سگڑھاپے کے باعث اس کے لیے اچھا بر ملنا غیر ممکن نہ تھا۔ شرط صرف حبیب النساء اور وزیر خانم کی رضامندی اور نو بیاہتا جوڑے کے لیے رہنے سہنے کے لیے گھر اور اساس البیت کے لیے مناسب انتظام کی تھی۔ وزیر نے اپنی فراست سے سمجھ لیا تھا کہ حبیب النساء از خود اب بھی کچھ نہ کہے گی، لہٰذا اس نے مناسب موقع دیکھ کر حبیبہ سے کہا کہ عدت کے دن گزارتے ہی وہ راحت افزا کے لیے سامان شادی کی فکر شروع کر دے گی اور مناسب لڑکا ڈھونڈنے میں بھی اس کی مدد کرے گی۔ میرا بس چلتا تو میں راحت افزا کو کبھی اپنے سے جدا نہ کرتی اور اس کے میاں کو گھر جوائی بنا کر رکھ لیتی، لیکن خانم صاحب، حبیبہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، راحت افزا کے لیے آپ پہلے ہی دن سے باپ، ماں، فرشتے رحمت سب کچھ تھیں۔ کاش کہ آپ کی تقدیر یوں ٹیڑھے قلم سے نہ لکھی گئی ہوتی۔ خیر، میں تو آپ کے قدموں سے لگی ہی رہوں گی، لیکن اب اس کے آنسو پھوٹ بہے، راحت افزا کی جدائی کیسے برداشت ہوگی؟ ہمت سے کام لو حبیبہ۔ وزیر کے لہجے میں استقامت آمیز غم آلودگی تھی۔ اگر حالات صحیح ڈھپ کے ہوتے تو راحت افزا کبھی کی بیاہ گئی ہوتی۔ اب اور دیر کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور یہاں کا رنگ تم دیکھ ہی رہی ہو۔ 13 صدی ہے خانم صاحب، جو نہ ہو جائے تھوڑا ہے، لیکن ابھی تو مجھ دکھاری کے خانہ قید کے ایام ہیں۔ پتہ نہیں ان کے گزر جانے پر یہ مرزا بے گمائیں کیا کیا فعل مچائیں۔ مجھے تو ان کے لچھن نہ ان کے سبھاؤ کچھ بھلے لگتے ہیں۔ اللہ جانے ہمارے آغا صاحب کو انہی کی نظر کھا گئی۔ توبہ کرو حبیبہ، توبہ کرو،
कोई अपने वारिस को बुरी नज़र से क्यों देखेगा? इन दोनों का तो सारे जहान में कोई और हाथ थामने वाला न था। सही, लेकिन अगर आगा साहब से इनको कुछ लगाव था तो आपसे लाग क्यों हो? अब आप आगा साहब से अलग तो थी नहीं। थी भी और नहीं भी थी। वज़ीर ख़ानम ने ठंडी सांस खींची। एक तो मैं गैर कुफू, दूसरे गैर मज़हब, और तीसरे यह कि बिल्कुल बाहर वाली और बदनाम अलग। यह बदनामी और नेकनामी आप क्या ले बैठी? नवाब शमसुद्दीन शहीद के एक नाखुने पा पर इन जैसों को कुर्बान करूं? कोई आपको टेढ़ी आंख से देखे तो उसकी ही फूटें। इंसान की नेकनामी उसकी इंसानियत से होती है। बड़ी आई हैं, गिनूं न गूथूं मैं दूल्हे की खाला। छोड़ो तुम ये ईरान तुरान की कहानियाँ। अव्वल बात की अव्वल फ़िक्र ज़रूरी है। राहत अफ़ज़ा के लिए कोई लड़का तुम्हारी नज़र में है? हबीबुन्निसा सोच में पड़ गई। बड़ी देर तक सर झुकाए रहने के बाद वो दबे पाँव उठी। जिस हुजरे में वो दोनों बैठी थीं उसका दरवाज़ा तेगा किया, फिर वापस आकर वज़ीर के जानू से जानू करीब करीब मिलाकर ज़मीन पर बैठ गई। क्यों, क्या हुआ हबीबा? वज़ीर ने सरगोशी के लहजे में कहा। कुछ नहीं, हबीबुन्निसा ने उसी लहजे में जवाब दिया। मुझे ख्याल सा हुआ कि आपकी फुफिया सास जी कहीं पास ही कान लगाए बैठी हैं। तौबा, तुम्हारे भी वहम क्या हैं? हिंदुनियों के तहव्वुम हैं कि वो हर घंटे पेड़ पर बरम राक्षस की छाया देखती हैं। खैर, कहो तो सही, कोई बात ध्यान में आई है क्या? जी, वो जो शाह नूर ख़ान है ना, हमारे मरहूम आगा साहब के ख़रीदे हुए जानवरों को सोनपुर से लाए थे। हाँ तो फिर? जी, वो मेरे मरहूम के घर के हैं, मेरठ के, यहाँ के नहीं हैं। यानी एतबार के लोग हैं। खूब, तो उनके यहाँ कोई रिश्ता है? एक बार उनकी खाला जी आई थीं, इशारों इशारों में कुछ कह गई थीं, लेकिन उस वक्त समा और था। मैंने भी इशारे इशारे में इनकार कर दिया था। दोबारा बात शुरू की जाए, यही तुम्हारी मर्ज़ी है। और राहत अफ़ज़ा? अल्लाह मेरी तौबा, राहत अफ़ज़ा के क्या मज़कूर है? जो आप कहेंगी, जो मैं चाहूँगी वही होगा। ना ना, उसकी मर्ज़ी लेना ज़रूर है। हबीबुन्निसा के चेहरे पर ज़रा सा इनक़िबाज़ दौड़ा, लेकिन उसने बात टालकर कहा, इधर चंद दिन हुए शाह नूर ख़ान की एक रिश्ते की बहन मुझे उम्दा ख़ानम साहब के यहाँ मिली थी। कहने लगी, हमारी खाला जी हमारे भाई के लिए रिश्ते देख रही हैं। मुझे लगा किसी मतलब ही से उन्होंने ऐसा कहा होगा। हाँ, बात तो दिल को लगती हुई है। तो तुमने कुछ पूछगछ की? नहीं, अभी कुछ भी नहीं किया है। आपसे पूछे बगैर कुछ कहती या करती मेरी क्या मजाल। खैर, अब देर न करो, मगर छानबीन कर लेना। मैं भी मजली बाजी से ही बात करूँगी। सही पता लगाने में उनसे इमदाद मिलेगी। कुछ दिनों बाद उम्दा ख़ानम और दूसरे ज़राए से पूरा पता लग गया कि लड़के वाले शरीफ पठान हैं। घर में बाप माँ कोई नहीं, एक बेवा बूढ़ी बहन है, सगी नहीं बल्कि रिश्ते की, और उसका नाबीना बेटा शाह नूर ख़ान की किफ़ालत में है। ख़ुद शाह नूर ख़ान एक बीवी को तलाक़ दे चुके हैं। मुतल्लिक़ा बीवी से एक लड़की है जिसकी उम्र अब कोई 12-15 साल होगी। वो अपने बाप ही के यहाँ रहती है। शाह नूर ख़ान यही कोई 40 के पेटे में होंगे। हुजूर नवाब साहब बहादुर के फ़ील खाने में 20-25 बरस से नौकर हैं। याफ्त अच्छी है, 2 वक्त की रोटी आराम से चल जाती है। पहली बीवी को तलाक़ देने की वजह बीवी की बदमिजाजी और झगड़ालूपन बताया गया। कहा गया कि उसे अपनी बेवा बूढ़ी नंद और उसका बेबसारत बेटा एक आंख नभाते थे। उमूमी हैसियत से तो रिश्ता ठीक मालूम होता था। सबसे बड़ी खूबी यह थी कि दूल्हे का घराना कुछ लंबा चौड़ा न था और सास ससुर के साथ निवाह करने का कोई मामला था ही नहीं। रही बेवा बहन और उसका बेटा, तो वो नादार रिश्तेदारों की तरह दूल्हे के यहाँ मुकीम थे। उनके साथ किसी किस्म की आवेजिश या तनाफुर ज़ात का इम्कान न था। लड़के का असल स्वभाव कैसा है, लोग कैसे हैं, ये तो कुछ दिन साथ रहने बरतने से ही मालूम होगा। उम्दा ख़ानम ने वज़ीर से कहा, आदमी जाने बसे सो ना जाने कसे, लेकिन बज़ाहिर तो निस्बत ठीक ही लगती है, बाकी अल्लाह मालिक है।
شادی کی بات عیب کی طرح ہوتی ہے، کتنا ہی چھپاؤ چھپتی نہیں، اور خاص کر ان لوگوں کو ضرور اس کا پتہ لگ جاتا ہے، یا پتہ نہیں تو سنگن ہی لگ جاتی ہے، جن کی طرف سے مخالفت یا اڑچن کا اندیشہ ہو۔ اس بار بھی یہی ہوا۔ شاہ نور خان کے گھر والوں تک حبیبہ کی طرف سے اشارہ پہنچتے ہی پہنچتے وزیر کی نند نور فاطمہ اور پھوپھیا ساس امیر النساء بیگم کو خبر لگ گئی۔ پھوپھیا ساس نے اسی دن وزیر کو اپنے حجرے میں بلوا بھیجا اور کسی تمہید کے بغیر کہنا شروع کیا، دیکھیے چھوٹی بیگم، ابھی آپ کی عدت پوری نہیں ہوئی ہے، آپ کو شادی منگنے کی بات کرنا زیب نہیں دیتا۔ وزیر کا چہرہ تمتما اٹھا، کانوں کی لویں سرخ ہو گئیں۔ اس نے ذرا تیز لہجے میں کہا، میں سمجھی نہیں کہ کس نسبت یا بیاہ شادی کی بابت آپ کو یہ اوہام دامن گیر ہیں؟ آپ یہ راحت افزا؟ امیر النساء بیگم نے وزیر کی بات کاٹ کر کہا۔ وزیر نے بھی قطع کلام کیا اور بولی، آپ کو اس طرح بات کرنا سہاوتا نہیں پھوپھی جان۔ بے باپ اور بے سہارا بچی کے 2 بول پڑھوا کر اسے گھر گھاٹ لگا دینا تو آپ کے یہاں بھی ثواب کا کام ہوگا۔ عذاب ثواب کی بات ملا مجتہد جانے ہوں گے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تم ہی سوچو، تمہیں عدت اور رنڈاپا کس طرح گزارنا ہے؟ میں کیا خدا نخواستہ اپنے نکاح بیاہ کا سلسلہ کر رہی ہوں، یا آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ فرتے برہمی سے وزیر کی آواز بھرانے لگی تھی۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے، تو تم ان کوچوں میں خوب کھائی کھیلی ہو۔ نور فاطمہ نے زہر خند کے ساتھ کہا۔ اپنے مرحوم بھائی کی اکلوتی اور وہ بھی چھوٹی بہن ہونے کی وجہ سے اس کی زبان بہت کھلی ہوئی تھی، اور وزیر کا گھر میں آنا اسے سب سے زیادہ شاق گزرا تھا۔ وزیر نے یہ کہتے ہوئے اٹھ کر دروازے کا رخ کیا کہ آپ لوگوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، لیکن ساس نے اپنی آواز کچھ بلند کر کے کہا، ہم گھر میں بیٹھنے والیاں تم لوگوں جیسی شائستگی کہاں سے لاویں گے؟ لیکن چھوٹی بیگم اتنا سمجھ لو کہ اس دروازے پہ کسی سئیس فیلوان کی بارات کبھی آئی ہے اور نہ اب آئے گی۔ یہ دروازہ میرا نہیں ہے کیا؟ وزیر پلٹ کر بولی، اے سبحان اللہ، کبھی کنویں میں جھانک کر منہ تو دیکھا ہوتا۔ میرے ماں جائی کی اولاد کھرا سید نجیب الطرفین، تم نے کوئی برکی ڈال دی ہوگی کہ چندے ہوش کھو بیٹھا، میرا بھتیجا لے آیا تو اب ستونتی ہو کر بیٹھی ہو، ورنہ تم کہاں اور یہ چوکھٹ کہاں؟ جی بہت خوب، لیکن لائی تو میں نکاح کر کے گئی تھی، اور آپ کے لاڈلے بھتیجے کا بیٹا میرے ہی پیٹ کا پیدا ہے، وہ نہ ہو تو آپ کی ساری نجیب الطرفینی دھری رہ جائے۔ آپ کے باپ دادا کا نام چلے گا تو اسی سے چلے گا، اس کو ہم الگ سے سلٹ لیں گے۔ تم پہلے اپنی عدت پوری کرو چھوٹی بیگم، اور حبیب النساء کو تو ہم کھڑے کھڑے نکال باہر کریں گے، اس سے کہہ دو کہ اس خیال میں نہ رہے کہ اس کی بیٹی کا ڈولہ اس گھر سے اٹھے گا۔ حبیب النساء اس کی بیٹی کے باب میں بولنے کی زحمت آپ نہ کریں امیر النساء بیگم، دہلی اور رامپور دونوں جگہ میرے گھر ہیں۔ آپ کے ماں جائے کا مرحوم بیٹا مجھے 1000 منتوں سے لایا تھا، ورنہ میری جوتی بھی یہاں نہ آتی، وزیر نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا۔ اور آپ جیسیوں سے تو میں چوکی پر لوٹا بھی نہ رکھواتی۔ غضب خدا کا، جس کا آشیاں خود ہی شکستہ شاخ پر ہو، وہ دوسروں کو بے گھر کرنے کی دھمکی دے۔ راحت افزا کی بارات آئے گی اور یہیں آئے گی۔ یہ کہہ کر اس نے دوپٹہ کمر پر کس کے باندھا، شربتی آنکھیں گہری سیاہ، چہرے پہ وہی تیج جس نے کبھی نواب شمس الدین احمد کی جرأتیں پست کر دی تھیں۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن دونوں عورتوں کو وہ حجرہ بہت دیر تک اس کی موجودگی سے لبریز محسوس ہوتا رہا۔ کمرے سے باہر آتے ہی وزیر خانم نے پرچہ بھیج کر مجلی کو بلوایا اور اسے پوری بات بتائی۔ ابھی تو راحت افزا کی نسبت ٹھہری نہیں ہے، لیکن اس جگہ نہیں تو اور کہیں نہ کہیں ٹھہر ہی جائے گی۔ مجھے یہ گوارا نہیں کہ یہ دونوں بیواں اپنے دل کی کرواہٹیں اس بیچاری پہ اونڈیلیں، اس کی تذلیل کریں اور مجھے بھی خار کریں۔ وزیر نے اپنے عام ٹھنڈے متین لہجے کے برخلاف انتہائی شدت اور جوش سے کہا، شادی تو میں یہیں سے کروں گی، آخر یہ گھر میرا بھی ہے، لیکن پھر میں یہاں رہوں گی نہیں۔ وہ تو کوئی بات نہیں، میرا گھر موجود ہے، عدت کے بعد تم جب چاہو اٹھاؤ، مجلی نے کہا۔ نہیں مجلی باجی، میں دہلی میں رہوں گی،
میرا گھر تو وہاں ہے ہی، اجڑا پجڑا ہی صحیح، فقیر کو کمبل ہی دو شالہ ہے، لیکن یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ اول بات یہ ہے کہ مجھے تمہارے نواب کی اور بندگان عالی کی پشت پناہی درکار ہے۔ میں اور میرے نواب صاحب تو بے شک تمہارے پشتیبان ہیں جیسے کہ پہلے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا ذمہ میں نہیں لے سکتی، لیکن کوشش میں کمی نہ ہوگی۔ میں آج ہی اپنے نواب صاحب سے تذکرہ کروں گی، عمدہ خانم نے جواب دیا۔ کچھ دن تک کوئی بات وقوع پذیر نہ ہوئی، لیکن راحت افزا کے لیے شاہ نور خان کے گھر والوں سے بات تقریباً پکی ہو گئی۔ تاریخ، مہر، براتیوں کی تعداد اور دیگر تفصیلات طے ہونا باقی تھیں۔ امیر النساء بیگم اور نور فاطمہ نے وزیر خانم سے بالکل کنارہ کر لیا تھا، حتیٰ کہ اپنے کھانے پینے کے برتن باسن بھی الگ کر لیے تھے۔ چھوٹا سا گھر، ایک کا دوسرے کے پاؤں تلے آنا لازمی تھا، لیکن وزیر نے اپنے برتاؤ کو ہمیشہ سہج اور شیرین رکھا۔ ہر چند کے امیر النساء بیگم یہ جتانے کا کوئی موقع نہ چھوڑتی تھی کہ وزیر کا وجود ان کے لیے مقبول نہیں، اور راحت افزا کو تو اگر سانپ ڈس لیتا یا بجلی اسے جلا کر خاک کر دیتی تو امیر النساء گھی کے چراغ جلاتی۔ یہ بات بھی ساس نند نے واضح کر دی تھی کہ راحت افزا کی بارات عرش معلیٰ پر آ کر ٹھہرے یا بازار میں عین چوراہے پر قیام کرے، لیکن ان کے گھر پر اس کا اترنا غیر ممکن تھا۔ وزیر کی عدت کے دن ختم ہوئے، راحت افزا کی تاریخ بھی ٹھہر گئی اور سانچق مہدی بارات رخصتی کے انتظامات بھی زور پکڑنے لگے، لیکن شادی کے روقے تقسیم نہ ہو سکے تھے۔ عمدہ خانم نے یہ اطلاع تو دے دی تھی کہ نواب یوسف علی خان نے بہت زور دے کر یہ بات کہی کہ آغا مرزا تراب علی مرحوم کے گھر پر وزیر کا پورا حق ہے کہ آخر وہ اس گھر کی بہو ہے، لیکن اعلیٰ حضرت حضور پرنور بندگان عالی نے اس باب میں اپنا کوئی اندیہ ظاہر کیا کہ نہیں، اس عقدے کی کشائش ابھی تک نہ ہو سکی تھی۔ اس گو مگو کے عالم کے باوصف وزیر کا تہیہ اسی طرح برقرار تھا کہ شادی اسی گھر سے ہوگی اور حبیب النساء کے نہیں، وزیر خانم کے شایع نشان ہوگی۔ یہ ارادہ قوت سے فعل میں کس طرح آئے گا، اس بات کا نقشہ ابھی وہ اپنے ذہن میں تیار نہ کر سکی تھی، لیکن اسے کچھ عجیب طرح کا اطمینان تھا کہ اس کا ارادہ پورا ہو کر رہے گا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ شادی کو ایک ہفتہ رہ جائے اور پھر بھی آستانہ عالی سے کوئی حکم صادر نہ ہو تو میں مجلی بازی کو لے کر نواب یوسف علی خان اور ممکن ہوا تو خود حضور کی خدمت اقدس میں بار پانے کی سعی کروں گی۔ بارات کی آمد کو 10 دن رہ گئے تھے اور اب وزیر خانم کو تشویش ہونے لگی۔ ایک بار تو اس کے جی میں یہاں تک آئی کہ فیروز پور جھرکا فرنگیوں کے ہزار زیر نگی ہو، لیکن نواب شہید کو حرف مہر و الفت کے ساتھ یاد کرنے والے وہاں اب بھی بہت ہوں گے۔ کیوں نہ روقہ بھیج کر 10-20 جیالوں کو بلوا لوں کہ شادی کا انتظام کرنا ہے، آپ لوگوں کے بغیر پورا حسب مرضی نہ ہو سکے گا۔ لیکن یہ خیال اس نے فوراً ہی مسترد کر دیا کہ ناممکن العمل نہ بھی صحیح، لیکن کئی پہلوؤں سے یہ کوئی اچھی تجویز نہ تھی، بجا کہ فیروز پور کے جوانوں کی نگرانی میں نکاح بطریق امن و امان ہو جاوے گا، لیکن اگر اعلیٰ حضرت کو پرچہ لگا اور پرچہ انہیں ضرور بالضرور لگے گا کہ باہری لٹھیتوں کو بلوا کر شادی کا انتظام کرایا گیا، تو وہ آشفتہ خاطر بھی ہو سکتے ہیں۔ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر کوئی اچھی بات نہیں۔ اور پھر یہ بھی تو ہے کہ ایسی شادی کس قدر بے لطف گردانی جاوے گی جس میں باہر کے لوگوں کا چوکی پہرا درکار ہووے۔ ظہر کی نماز پڑھ کر وہ پالکی منگوا کر مجلی باجی کے یہاں جانے کا خیال کر رہی تھی کہ باہر کچھ شور سا ہوا۔ 1-2 لحظہ بعد خبر لگی کہ آستانہ عالی سے حضور پرنور نے پالکی بھیج کر وزیر خانم کو طلب فرمایا ہے۔ پالکی کے اغل بغل 2 بردار اور جلوں میں چلنے کے لیے 1 سوار مہیا ہیں، جن کی حفاظت میں وزیر خانم کو قلعہ معلیٰ پہنچا دیا جائے گا۔ وزیر سناٹے میں آ گئی۔ اسے باب عالی سے کسی اشارے کی توقع تھی کہ امیر النساء بیگم کو کچھ مناسب ہدایت کہلا دی جائے گی، یا بہت ہوا تو نکاح بارات کے وقت اعلیٰ حضرت کی طرف سے 2-4 اسوار گلی میں تعینات رہیں گے کہ سب کام بخیر و خوبی انجام کو پہنچیں۔ لیکن یہ طلبی
اور میں ان کا سامنا کس طرح کروں گی؟ پتہ نہیں حضوری کے طریقے وہاں کیا ہیں، تسلیمات کیوں کر بجا لاؤں گی؟ شاید مجھے کھڑی رہنے کو کہا جائے، اور یہ میرے بیوگی کے بے رنگ بانے کپڑے تو آج ہی بدلے ہیں۔ بناؤ سنگار کا تو سوال یوں بھی نہیں اٹھتا، وہ 2 چھپکے پانی کے منہ پر مار لوں اور بال ذرا ٹھیک کر کے دوپٹے کا گھونگھٹ سا بنا لوں، یہی بہت ہوگا۔ آج اس نے مدتوں بعد آئینہ دیکھا تھا۔ چہرے پہ شگفتگی نہ تھی، لیکن بظاہر کوئی شکن بھی نہ تھی۔ بال اور ہاتھ پاؤں روکھے بے آب سے تھے، مگر سر میں ایک سفید بال نہ تھا اور بدن پر بوڑھاپے کی سکڑن نہ تھی۔ وہ بالوں میں جلد جلد کنگھی پھیر رہی تھی کہ باہر سے کسی کے پکارنے کی سی کچھ آواز آئی۔ حبیبہ نے آ کر بتایا کہ سوار نے کہلایا ہے، حضور نواب صاحب انتظار فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ شریف پڑھ کر تشریف لے جائیے خانم صاحب۔ مولا کی مہربانی سے بڑا اچھا موقع ملا ہے، راستے میں درود پڑھ کر یا ودودوں کی تسبیح پڑھ کر خود پہ پھونکتی جائیے گا۔ روبرو ہوتے وقت یا اللہ ہو یا رحمانو یا رحیم پڑھنا نہ بھولیے گا۔ حبیبہ کے لہجے میں تاکید تھی، لیکن گھبراہٹ نہ تھی۔ وزیر نے جلد جلد بال ٹھیک کیے، کپڑوں سے حتی الامکان شکنیں دور کیں اور چادر لپیٹ کر پالکی میں سوار ہو گئی۔ اسے راستوں کی زیادہ اٹکل نہ تھی اور بند پالکی سے باہر کا حال کچھ زیادہ دکھائی بھی نہ دیتا تھا۔ بازار کی تھوڑی بہت آوازیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں، لیکن کتنی راہ طے ہوئی اس کا کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ بردار پالکی کے دونوں طرف بے تکان اور بے آواز پالکی کے ساتھ ساتھ چلتے جاتے تھے۔ آگے کے سوار کے گھوڑے کی ٹاپیں کبھی کبھی سنائی دی جاتی تھیں۔ ہموار سڑک اور کہاروں کے سدھے ہوئے قدموں کے آہنگ کے باعث وزیر کو جھٹکے نہ لگتے تھے اور پالکی کی رفتار میں کشتی کے بہاؤ کی سی کیفیت تھی۔ پالکی ایک ثانیے کے لیے دھیمی ہوئی، پھر رک گئی اور کہاروں نے پالکی کو آہستہ زمین پر رکھ دیا۔ کسی نے آواز لگائی، پردہ لگاؤ۔ نیم تاریک پالکی میں وزیر کو کچھ پتہ نہ چل رہا تھا کہ میں کہاں ہوں، لیکن تھوڑی دیر بعد یہ آواز آئی کہ پردہ لگ گیا ہے، سرکار تشریف لے آویں، اور وزیر نے احتیاط کے ساتھ پاؤں باہر نکالے۔ اس نے بدن پر چادر اس طرح لپیٹ رکھی تھی کہ جوتیوں سے لے کر سر تک سب کچھ ڈھکا ہوا تھا، صرف آنکھیں اور پیشانی کا ایک حصہ کھلا ہوا تھا۔ پاؤں باہر نکالنے میں اس نے یہ اہتمام رکھا کہ جوتیوں کے سوا ٹخنے بھی نہ دکھائی دیں۔ چادر برابر کر کے اور ہاتھوں کو چادر میں چھپائے ہوئے جب وہ باہر آئی تو اسے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ قلعہ معلیٰ کے صدر دروازے یا دیوان دفتر کے سامنے نہیں، بلکہ کوچہ سلامت جیسی راہداری میں ہے۔ پالکی کے پیچھے پردہ کھینچا ہوا ہے، دونوں جانب دیواریں اور سامنے اندرون حویلی کا بلند دروازہ ہے۔ چھیوں کہار، دونوں بردار اور سوار سب پردے کے پیچھے تھے۔ وزیر ایک لمحے کے لیے دل میں ڈری کہ میں یہاں کہاں لے آئی گئی ہوں۔ اس نے ہمت کر کے ادھر ادھر دیکھا، لیکن محافظ خانے کے دروازے پر 4 قلماقنیوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ وہ ابھی اسی سوچ میں تھی کہ قلماقنیوں کو سلام کروں یا نہ کروں کہ ایک قلماقنی نے قدم آگے بڑھا کر اسے تسلیم کی اور کہا، آئیے، بے کھٹکے تشریف لے آئیے، قبلہ عالم حضور نواب صاحب آپ کے منتظر ہیں۔ وزیر نے دل میں اطمینان کا سانس لیا اور ہاتھ کے اشارے سے 4 قلماقنیوں کو سلام کر کے آگے بڑھی۔ دروازے کے اندر چند ہی قدم جانے پر اسے نواب یوسف علی خان بہادر کے یہاں کی ایک اصیل نظر آئی۔ وزیر کو سلام کر کے اصیل نے کہا، یہ چادر مجھے دے دیں خانم صاحب، اندر بڑے ایوان میں بڑے حضور نواب صاحب بہادر آپ سے ملاقات فرمائیں گے۔ چادر کی اوٹ ہٹتے ہی ایسا لگا جیسے وزیر کا بدن اچانک کسی پھول کی طرح کھل اٹھا ہے۔ پالکی میں سوار ہونے کے وقت سے لے کر اترنے کے بعد تک اس کے ذہن میں خلفشار سا تھا، جو اب دور ہوتا نظر آتا تھا۔ اس خلفشار کے باعث اس کے بدن میں ایک تناؤ تھا، جس کی وجہ سے اسے اپنا اٹھنا بیٹھنا سب مصنوعی محسوس ہوتا تھا۔ اب اس کے دل دماغ کی فضا
کھلتی ہوئی محسوس ہوئی تو ایک خودکار اور غیر شعوری عمل کے ذریعہ اس کے بدن کی رگوں میں خون کی چہل پہل اور چہک تیز ہو گئی اور جسم ہلکا محسوس ہونے لگا۔ اس کی روح بیوگی کے سبب یوں ہی تاراج و خستہ تھی، اب راحت افزا کی شادی کی الجھن نے اسے اور بھی بوجھل بنا دیا تھا۔ اب اس خستگی اور الجھن کے نقوش وقتی طور پر مدھم پڑ گئے۔ طبیعت ہلکی ہو جانے کے باوجود وزیر نے اپنی نظریں اپنے قدموں پر جمائے رکھیں اور نواب یوسف علی خان کی اصیل کے پیچھے چلتی ہوئی ایوان میں داخل ہوئی۔ اونچی دیواریں، فرش پر ہر طرف ترکی اور کشمیری قالین، چھت جھاڑوں اور کملوں سے پٹی ہوئی، لیکن اس وقت صرف کوئی 300 قمقموں والا ایک وسطی جھاڑ روشن تھا۔ بیچ میں سنگ مرمر کا چھوٹا سا چلتا ہوا فوارہ جو لالے کے پھول کی حیت میں تھا۔ قالینوں پر جگہ جگہ چھوٹے گو تکیے، ان کے سامنے چاندی کے اگالدان اور صندلی تپائی پر چاندی کی تشتری میں خشک میوے، ہوا میں ہلکی ہلکی خوشبو، پورے ماحول سے نفاست اور خوش سلیقگی برس رہی تھی۔ لیکن کمرہ اتنا بڑا تھا کہ وہ چلتی گئی اور کمرہ تھا کہ ختم ہونے میں نہ آتا تھا۔ خادمہ اس کے ساتھ دائیں جانب ذرا پیچھے چل رہی تھی، لہٰذا وزیر کو اطمینان تھا کہ ابھی ٹھہرنے کی منزل نہیں آئی ہے۔ ایوان کے اگلے سرے پر ضرب افتی پردہ دیوار کی طرح کھینچا ہوا تھا۔ پردے کے قریب پہنچ کر خادمہ نے وزیر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ذرا سے فاصلے پر بیٹھی ہی تھی کہ پردے کے پیچھے ہلکی سی آہٹ ہوئی اور پردہ بیچ سے کھینچ کر 1-2 انگل بھر کھل گیا۔ اصیل نے پردے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرگوشی کے لہجے میں وزیر سے کہا، حضور والا تشریف لے آئے ہیں، تسلیمات بجا لائیں۔ وزیر کچھ ہڑبڑا کر اٹھی، پردے کی طرف رخ کر کے 3 تسلیمیں کر کے وہ بولی، سرکار کا اقبال بلند رہے، ہمارے سعادت کا سایہ حضور کے فرق مبارک پر تا قیامت قائم رہے۔ پردے کے پیچھے سے نہایت شائستہ، متین اور پرروب آواز آئی، وزیر خانم، آغا مرزا تراب علی ہمارے خدمتگار وفادار تھے، ہمیں ان کی شہادت کا رنج ہے، لیکن مرضی مولا از ہمہ اولا۔ بندی ان کے ماتم میں سحر و شام سیاہ پوش ہے، ان کی یادگار کو کلیجے سے لگائے جی رہی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ مرتبہ شہادت پر فائز کیے گئے ہوں گے۔ وزیر کو لگا کہ اس جملے میں شاید یہ اشارہ پنہا ہے کہ جانے والا تو اعلیٰ علیین میں آرام سے ہوگا، تمہیں اپنے حال و آئندہ کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ ابھی کوئی مناسب جواب سوچ ہی رہی تھی کہ نواب صاحب نے مزید فرمایا، اور آپ کی بہبود بھی ہمیں منظور ہے۔ دولت و اقبال حضور کا روز افزوں ہو، سرکار کی رعایا پروری تو چاروں دانگ شہرہ رکھتی ہے۔ آپ ہماری رعایا ہی نہیں، ہماری بہو بھی ہیں۔ ہم یہ ہرگز پسند نہ کریں گے کہ سسرال میں آپ کو گھر کا سا آرام اور لحاظ نہ ملے۔ وزیر کے خیال میں نواب کا مطلب بالکل صاف تھا، امیر النساء کی کچھ نہ چل سکے گی، وزیر اپنی حسب منشا آمد بارات، شادی، رخصتی وغیرہ کا انتظام کرے، کوئی مزاحم نہ ہوگا۔ وزیر ابھی تک سر جھکائے کھڑی تھی، پردے کی جھری میں سے اسے کچھ نظر نہ آتا تھا، صرف آبنوسی صندلی کا پایا اور نواب صاحب کی زر نگار جوتی کی دھندلی سی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ اس نے اسی جوتی پر نظر جمائے جواب دیا، حضور فیض مرتبت کے احسان سے یہ بندی کبھی عہدہ برا نہ ہو سکے گی، اللہ آپ کی سلطانی کو تا قیامت قائم رکھے اور آپ کے ملک کو شاد و آباد رکھے۔ وزیر نے یہ کہہ کر 3 تسلیمیں کیں اور پردے کی طرف منہ کیے الٹے قدموں واپس جانے کے لیے تیار ہوئی کہ اسے نواب صاحب کی آواز پھر سنائی دی، نواب یوسف علی خان بہادر سلمہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مربی سمجھیں، جب بھی کچھ عرض کرنا ہو بے تکلف گزارش کریں، اب جائیں، اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ مجھ بندی کا رواں آپ کا دعا گو رہے گا، کنیز آخری سانس تک آپ کے گن گاتی رہے گی۔ جناب سیدہ اور 12 معصومین کی برکات سدا آپ کے شامل حال رہیں۔
قلعہ میمون سے واپس آتے میں ایک پل کے لیے وزیر کے دل میں خیال آیا کہ نواب یوسف علی خان بہادر سے یہ درخواست کرنا چاہیے کہ آغا مرزا تراب علی مرحوم کی حویلی جو بحق سرکار واپس لے لی گئی تھی شادی تک کے لیے پھر اسے مل جاوے۔ لیکن تھوڑے سے تأمل نے اسے اس ارادے سے باز رکھا۔ اگر نواب صاحب قبلہ کی مرضی یہ ہوتی تو حویلی کی بابت حکم انہوں نے خود ہی صادر کر دیا ہوتا۔ سچ پوچھو تو جو مجھے مل گیا ہے وہ بسا غنیمت ہے، اس نے اپنے دل میں کہا۔ راحت افزا کی شادی مقررہ تاریخ اور وقت پر مناسب اہتمام اور دھوم دھام کے ساتھ وقوع پذیر ہوئی۔ بارات کے استقبال کے لیے کوکب شہریاری تو موجود تھا ہی۔ نواب یوسف علی خان کی طرف سے دولہا دلہن کے جوڑے اور جہیز کے برتن باسن، اور اعلیٰ حضرت فرما روائے رامپور کی طرف سے 10 اشرفیاں بطور سلامی دولہا اور اس کے تمام گھر والوں کے لیے تشریفی جوڑے بھی تھے۔ پھوپھیا ساس جی اور نند جی بھی جبراً قہراً رسومات شادی میں شریک ہوئیں۔ اگلے دن دوپہر کے بعد راحت افزا روتی پیٹتی رخصت ہوئی۔ نواب مرزا نے بھائی کی حیثیت سے اسے سہرا باندھا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ رخصتی جو انہوں نے بطور خاص لکھی تھی اس میں بھی انہوں نے راحت افزا کو بڑی بہن کہا۔ رخصتی کے اشعار بہن کے بچھڑنے کے رنج اور بچپن سے لے کر شعور کی عمر تک اس کی ناز برداریوں اور تلطف و مدارہ کی یادوں کی ہلکی بنفشی گلابی روشنی سے بھرے ہوئے تھے۔ حبیب النساء اور وزیر خانم صورت دیوار چپ تھیں۔ ان کا جی چاہتا تھا کہ روئیں، مگر ناچار چپ تھیں۔ جب گھر میں کسی تجربہ کار اور معاملہ فہم سن رسیدہ مرد کے نہ ہونے کی وجہ سے سارے کام انہی کے ذمے تھے۔ چوتھی اور پھر چوتھی کے بعد کی رسموں میں کئی دن بجلی کسی تیزی سے گزر گئے۔ پھوپھیا ساس اور نند کی خفگی ویسی ہی تھی۔ وزیر سے ان کی بول چال نہ تھی، لیکن اب انہوں نے شاہ محمد آغا کو اپنی توجہ کا مرکز بیش از بیش بنانا شروع کر دیا تھا۔ محمد آغا اب سال سے کچھ اوپر کے تھے، ابھی غوں غاں کرتے تھے، لیکن بات خوب سمجھ لیتے تھے اور لوگوں کو خوب پہچاننے لگے تھے۔ نور فاطمہ انہیں طرح طرح کے بہانوں سے اپنے پاس بلواتی اور سارا دن اپنے پاس رکھتی۔ انہیں کھلاتی پلاتی، نہلاتی دھلاتی، حتیٰ کہ سونے کے لیے بھی ماں کے پاس نہ جانے دیتی۔ وزیر کو دودھ اس بار بہت کم ہوا تھا اور وہ بچوں کو دودھ پلانے سے ممکن حد تک گریز بھی کرتی تھی۔ اب جب کہ اچھی ذات کی دائی پلائی کو نوکر رکھنا ممکن نہ تھا، وہ بدرجۂ مجبوری بچے کو اپنا ہی دودھ پلاتی تھی، لیکن وہ کم پڑتا تھا۔ سال بھر کا ہوتے ہوتے وزیر نے اسے نرم غذا بھی دینی شروع کر دی کہ دودھ کی چاٹ اسے کم ہو۔ یہ باتیں امیر النساء اور نور فاطمہ سے پوشیدہ نہ تھیں۔ آغا مرزا کو اپنے پاس دیر تک رکھنے میں ساس ننند کی مصلحت یہ بھی تھی کہ بچے کا دودھ جلد از چھڑا دیا جائے اور ماں پر اس کا انحصار اور ماں سے اس کا انس کم ہوتا جائے۔ وزیر ان باتوں کو خوب سمجھتی تھی، لیکن جہاں دیدہ پھوپھیا ساس اور زبان دراز ننند سے کھلا جھگڑا مول لیے بغیر اس صورتحال کا تدارک ممکن نہ تھا۔ راحت افزا کی شادی کی بات اور تھی، لیکن بچے کے معاملے میں نواب صاحب سے کچھ عرض کرنا وہ اپنے مرتبہ وقار و تمکین سے فروتر جانتی تھی۔ وہ چپ چاپ مناسب وقت کے انتظار میں تھی۔ رامپور چھوڑ دینا اور دہلی چلا جانا بعید از امکان تو نہ تھا، لیکن محمد آغا کی کم عمری اور پھوپھی سے اس کی مانوسیت آڑے آتی تھی۔ وزیر کو خوف تھا کہ اتنا کم عمر بچہ شاید اس کے تنہا ہاتھوں ٹھیک سے پل نہ پائے گا، یا اس بات کا امکان تو تھا ہی کہ رامپور چھوٹ جانے کے بعد شروع میں کئی مہینے تک وہ پھوپھی اور دادی کو یاد کر کے ہڑکتا رہے اور شاید بیمار بھی پڑ جائے۔ نواب مرزا اس بات سے بے خبر نہ تھا۔ اس کے ماں کے دل میں کشاکشوں اور الجھنوں کا ہجوم ہے جو بظاہر تو نظر نہیں آتا، لیکن اندر ہی اندر اس کے تصورات کی دنیا میں زہریلے سانپوں اور دھواں اگلنے والے اژدہوں کی طرح لہراتا رہتا۔ اس کی اماں جان کے چہرے پہ وہ شگفتہ شباب اب نہ تھا جو محمد آغا کی پیدائش کے کچھ پہلے اور پھر اس کی پیدائش کے بعد اور شیرگوئی کے مواقع دوبارہ ملنے کے سبب، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آغا صاحب مرحوم کی ناز برداریوں اور نیک خلقی اور شرافت نفسی کے باعث ہر وقت کھلا رہتا تھا۔
وزیر خانم جو ہمیشہ اپنی عمر سے بہت کم لگتی تھی اب اچانک اپنی عمر سے زیادہ لگنے لگی تھی۔ ایسا تو نہ تھا کہ اس کے شبستان حسن پر صبح کی سفیدی جھلک دکھانے لگی ہو، لیکن یہ ضرور تھا کہ درونے میں پلتے ہوئے افکار نے اسے کچھ مزمحل سا کر دیا تھا۔ نواب مرزا اکثر فکر میں رہتا کہ اماں جان کے دکھوں کا مداوا کیا ہو اور کیوں کر ہو۔ ایک بات تو اسے صاف نظر آتی تھی، رامپور میں رہ کر اس کی ماں کو سکون قلب نہ مل سکتا تھا۔ سکون قلب تو دور رہا، یک گونا عافیت کا بھی احساس ممکن نہ تھا۔ اور یہ بات بھی صاف تھی کہ خود اس کی ماں ان قضیوں کو حل کرنے کے لیے تیار نہ تھی، بجا کہ ایک بار اماں جان نے کہا تھا کہ میں رامپور میں نہ رہوں گی، لیکن وہ ایک وقتی سی بات تھی، لمحاتی کیفیت میں منہ سے نکل گئی تھی۔ اس کے بعد تو اماں جان نے کبھی وہ تذکرہ نہ چھیڑا تھا۔ بہت سوچ کر نواب مرزا نے فیصلہ کیا کہ مجلی خالہ صاحب کے سامنے بات رکھی جائے، لیکن اس طرح کہ اماں جان کو ابھی خبر نہ ہو۔ یہ بات اپنے دل میں ٹھہرا کر نواب مرزا پہلے ماں کے گھر گیا کہ وہاں کے تازہ ترین حالات پر مطلع ہو جائے۔ وہاں پہنچ کر اس کی تشویش اور تردد میں اور بھی اشتداد پیدا ہوا کہ وہاں تو حالات بد سے بدتر ہو گئے تھے۔ اس کی ماں نے کل رات سے کھانا نہ کھایا تھا اور نہ ہی محمد آغا گزشتہ رات سے اس کے پاس آیا تھا۔ معلوم ہوا پھوپھی جان نے اسے وہیں کھلا پلا کر اپنے پاس سلا لیا تھا اور محمد آغا نے ایک بار بھی ماں کے پاس جانے کی ضد نہ کی تھی۔ نواب مرزا کے سامنے وزیر خانم آنسوؤں سے تو نہ روئی، لیکن اس کی آنکھوں کی سرخی اور منہ کی زردی صاف پتہ دیتی تھی کہ وہ کئی بار رو چکی ہے۔ اماں جان، وہ لوگ محمد آغا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے لے لینا چاہتے ہیں، نواب مرزا نے کہا۔ وزیر کی آنکھیں بھر آئیں۔ معلوم ہوتا ہے میرا مقدر یہی ہے کہ بچے جنوں اور پھر ان سے ہاتھ دھو لوں۔ خدا نخواستہ آپ ایسا کیوں کہتی ہیں؟ بھلا میں بھی تو آپ کا جایا ہوں، مجھے کوئی آپ سے دور نہیں کر سکتا۔ وزیر نے آنکھیں میچ کر اشکوں کی بوندوں کو آنکھوں ہی میں ٹھہرانا چاہا، لیکن اس کے گال آنسوؤں سے تر ہونے لگے۔ اس نے دوپٹے کو منہ پر لپیٹتے ہوئے سر جھکا کر کہا، جانے مادر وہ زمانہ اور تھا۔ انگریز کے خوف سے کسی میں جرت نہ تھی کہ تمہیں اپناتا۔ مشہور تھا کہ فرنگی حاکمان دور پار تمہیں مروا دینا چاہتے ہیں، اور لوہاروں والوں کو تو یوں بھی تمہارا وجود ایک آنکھ نبھاتا تھا۔ چلیے یوں ہی صحیح، لیکن ہمیشہ ہمیش کے لیے میں آپ ہی کا ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، اور آپ کا سایہ میرے سر پر رہے تو میں کچھ نہ کچھ کر کے دنیا کو دکھا دوں گا کہ میری رگوں میں دوڑتا پھرتا نواب شمس الدین احمد شہید کا خون رائگاں نہیں گیا ہے، اور آپ کے لیے بھی میں آفات زمانہ کے خلاف سد سکندری بن جاؤں گا، آپ کو کسی اور کی پرواہ کیوں ہو۔ یہ زندگی میں پہلا موقع تھا کہ نواب مرزا نے ماں سے اس قدر کھل کر اور اس قدر اعتماد کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ وزیر کے سینے میں فخر اور امتنان کی ایک شمع سی روشن ہوئی، لیکن نواب مرزا کے آخری فقرے کے معنی اس کی روح میں شعلہ بن کر چمکے۔ مجھے آغا صاحب شہید مرحوم کی املاک یا ان کا ترکہ نہ چاہیے، اس نے سر اٹھا کر کہا، لیکن ان کی یادگار جسے میں نے جان دے کر اپنے اندر پالا اور پیٹ کے باہر گلاب کے شگوفے کی طرح سنبھال سنبھال کر رکھا، اسے کیوں چھوڑوں اور کس دل سے چھوڑ دوں؟ نواب مرزا، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ نواب مرزا کو محسوس ہوا کہ میں نے فیصلہ کن بات کہنے میں غیر ضروری تعجیل کی۔ میں کچھ نہیں چاہتا اماں جان، اس نے ذرا محجوبی سے کہا، مجھے صرف آپ کا سکون دل منظور ہے، میں آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا۔ وزیر نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، مجھے تو لگتا ہے اللہ میاں نے مجھے ایسے ہی کسی لمحے میں بنایا تھا جب بد نصیب ہی بد نصیب بنائے جا رہے تھے۔ ہر بات کے دو رخ ہوتے ہیں صاحب۔ نواب مرزا نے گفتگو کو ذرا شگفتہ بنانے کی کوشش میں کہا، نصیب نہ ملے، عقل تو ملی، اور حسن ذاتی اس پر مستزاد۔ ایسی عقل سے کودن ہونا بہتر، اور ایسی صورت جائے بھاڑ میں اپنے جگر گوشوں کو چھاتی سے لپٹا سکوں، نہ اپنے قدرداں کے پہلو میں بیٹھ سکوں۔ نواب مرزا، آپ مجھے بچہ سمجھتے ہیں کیا؟ نواب مرزا سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ ایک دو ثانیہ چپ رہ کر اس نے کچھ اور بات چھیڑنے کی کوشش کی،
میں ابھی مجلی خالہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے جا رہا تھا، وہ آپ کو بھی یاد کر رہی تھی۔ آپ چاہیں تو تشریف لے چلیں، میں پالکی منگوائے لیتا ہوں۔ وہاں جا کر کیا نئی بات ہو جاوے گی؟ محمد آغا تو یہاں ہیں۔ صحیح، لیکن ذرا اس گھر کی تنگ فضا سے نکلیں تو کیا قباحت ہے؟ جانے والا تو مجھے اسی گھر میں چھوڑ گیا۔ وزیر کے لہجے میں تلخی تھی، گویا آغا مرزا تراب علی نے جان بوجھ کر موت کو گلے لگا لیا تھا۔ لیکن آپ اس گھر میں بند تو نہیں ہیں؟ نواب مرزا نے ذرا تیز لہجے میں کہا۔ وزیر نے کچھ جواب نہ دیا، لیکن نواب مرزا کو اس نے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا، گویا کہہ رہی ہو ہر بات ہر شخص کے سمجھنے کی نہیں ہوتی۔ نواب مرزا اندر ہی اندر لڑ کھڑا گیا، اب کیا کہوں اور کیا نہ کہوں؟ جو بات بھی اس وقت میرے منہ سے نکلتی ہے الٹا ہی کام دکھاتی ہے۔ وہ کوئی مناسب بات سوچ ہی رہا تھا کہ وزیر نے ذرا خشک لہجے میں کہا، آپ منجلی باجی کے یہاں شوق سے تشریف لے جائیں، لیکن مجھے ان کے یا اپنے خیالوں کا پابند نہ سمجھیں۔ نواب مرزا ایک لہجے کے لیے چکرا گیا، کیا اماں جان نے میرے ارادے جان لیے ہیں؟ اس نے اپنے دل میں سوچا، لیکن اب نہیں تو تب بات ان کے سامنے کھول کر رکھنی ہی پڑتی، لہٰذا ابھی صحیح۔ مگر خالہ صاحب سے استثواب بھی تو ضروری ہے، کم از کم اتنا تو ہو جائے کہ اماں یہاں سے اٹھ کر خالہ صاحب کے پاس چلی جاویں۔ انہوں نے ایک بار پہلے بھی کہا تھا، لیکن اماں جان کیا برادر خرد کو یہاں چھوڑنے پر راضی ہو جاویں گی؟ یہ سارا قضیہ تو اسی بات کا معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے کو وہ لوگ رجھا کر اپنا کر لینا چاہتی ہیں۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں گم تھا کہ وزیر نے کچھ بیٹھے ہوئے گلے کے لہجے میں کہا، نواب مرزا صاحب، آپ کی ہر بات سر آنکھوں پر، لیکن آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ ماں کی آتما اور بچے کی تئیں اور اس کے درد کو سمجھ سکتے ہیں۔ حاشا، میں ایسی گستاخی کا مرتکب نہیں ہو سکتا، نواب مرزا نے گھبرا کر جواب دیا، لیکن وزیر نے گویا اس کی بات سنی ہی نہیں، جیسے وہ کسی اور ہی عالم میں تھی۔ آپ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، لیکن آپ اول و آخر مرد ہیں۔ مرد ذات سمجھتی ہے کہ ساری دنیا کے اسرار اور تمام دلوں کے نہا گوشے اس پر منکشف ہیں، یا اگر نہیں بھی ہیں تو نہ صحیح، لیکن وہ سب کے لیے فیصلہ کرنے کی مجاز ہے۔ مرد خیال کرتا ہے کہ عورتیں اسی نہج اور مزاج کی ہوتی ہیں جیسا اس نے اپنے دل میں اپنی بہتر فہم و فراست کے بل پر گمان کر لیا ہے۔ وہ ایک پل کو چپ رہی، پھر بولی، اور اگر عورتیں اس نہج اور مزاج کی نہیں بھی ہیں تو یہ صحب مرد ذات کا نہیں عورت ذات کا ہے کہ وہ ویسی کیوں نہ ہوئی جیسی کہ مرد چاہتا یا سمجھتا ہے۔ وزیر کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا اور اس کی آواز بلند ہو گئی تھی، اللہ آغا مرزا صاحب شہید کو کروٹ کروٹ جنت بخشے، لیکن انہیں گمان تھا کہ مرد کا درجہ عورت سے بلند تر ہے، عورت محکوم ہے اور شوہر حاکم۔ اب نواب مرزا نے ہمت کر کے قطع سخن کیا۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، اماں جان، مجھے خدا نے مرد بنایا اور شریعت اور رواج نے مجھے کچھ باتیں سکھائیں، لیکن سب کے الرغم میں نے ہمیشہ یہی کہا اور سمجھا ہے کہ میری ماں کا قول، میری ماں کا خیال، میری ماں کا فیصلہ سب مردوں پر مقدم ہے۔ جب مجلی خالہ اور پھوپھی صاحب نے مجھے آپ کے بارے میں بات کی تو میں نے یہی جواب دیا کہ میری اماں جو چاہیں وہی ثواب ہے۔ یہ آپ کی سعادت مندی ہے بچے میاں، لیکن رواج اور شریعت، بلکہ شریعت کے غلط مطلب نکالنا اور پھر ان غلط معنی پر لوگوں کے بے سوچے سمجھے عمل کی مثالیں ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، اور برا نہ مانیں، آپ بھی تو اس سے عاری نہیں ہیں۔ آخر معافی چاہتا ہوں، آپ کا قطع کلام ہوتا ہے اور پوچھتی ہوں کہ آپ نے یہ نتیجہ کیوں کر نکالا کہ میری مشکل کی کشائش آپ کا فرض ہے۔ نواب مرزا بالکل ہی ذہنی انتشار کے عالم میں تھا۔ جب اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کوئی لفظ ادا نہ ہو سکا۔ تھوڑی دیر کے سکوت کے بعد اس نے اپنی ہتھیلیاں اور پھر پیشانی خشک کی اور رک رک کر بولا، جی وہ ایسا ہے کہ میں آپ کا مطلب سمجھنے سے قاصر رہا۔ شاید بیٹے اور بہن کا یہ شاید فرض نہیں ہے کہ ماں یا بہن کی مشکل میں ان کے کام آئے، لیکن بیٹا ماں کو یا بہن کو معذور کیوں سمجھے؟
یہ کیوں قرار دیا جائے کہ عورت ہے اس لیے اس کی مشکل کوئی مرد ہی یا کوئی اس کا بزرگ ہی حل کر سکتا ہے؟ نواب مرزا بالکل سٹ پٹا گیا۔ اس نے کبھی خیال ہی نہ کیا تھا کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آخر بیٹا ہوتا کس لیے ہے؟ ماں کی دستگیری بیٹا نہ کرے گا تو کون کرے گا؟ وزیر نے شاید اس کے دل میں اٹھتے ہوئے خیالات بلکہ وہ الفاظ ہی پڑھ لیے اور ذرا سمجھانے کے لہجے میں بولی، ذرا سوچئے، اگر آپ ماں کی جگہ باپ کو مشکل میں دیکھتے تو بھی یہ قرار دے لیتے کہ باپ کی دستگیری میرا فرض ہے؟ نواب مرزا نے بالکل اضطراری اور غیر ارادی طور پر کہا، جی نہیں، بالکل نہیں، مرد تو اپنے معاملات۔ یہ کہتے کہتے اس نے اپنا منہ سختی سے بند کر دیا۔ لا حول ولا قوت، یہ کیا بیان ہے؟ اماں جان یہی تو کہہ رہی ہیں کہ آپ مرد ہیں، آپ کو یقین ہے کہ سارا کار دنیا آپ ہی کے سہارے چلتا ہے۔ جی دیکھا آپ نے بچے میاں، وزیر نے کچھ رنجیدہ اور تلخ تبسم کے ساتھ کہا، آپ جوش محبت میں بہہ کر مجھے سب پر فوقیت دے لیں تو دے لیں، لیکن آپ کی عقل آپ کو کچھ اور راہ سجھاتی ہے۔ لیکن شریعت بھی تو کہتی ہے کہ مرد کو عورت پر فوقیت ہے۔ نواب مرزا نے کچھ گڑبڑا کر کہا، ہماری کتابیں تو یہی کہتی ہیں، ہمارے بزرگ تو یہی سکھاتے ہیں۔ آپ کی کتابوں کے مصنف سب مرد، آپ کے قاضی مفتی بزرگ بھی کون؟ سب کے سب مرد۔ میں شرعی حیثیت نہیں جانتی، لیکن مجھے بابا فرید صاحب کی بات یاد ہے کہ جب جنگل میں شیر نمودار ہوا ہوتا ہے تو کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ شیر ہے یا شیرنی۔ آخر حضرت رابعہ بصری بھی تو عورت تھیں، وہ تو ولی اللہ تھیں۔ جی ہاں، اور میں ایک بے خدا دنیا دار بندی جس کا بال بال گناہوں سے پرویا ہوا ہے۔ اماں جان خدا کے واسطے میری بات کو یوں توڑ موڑ کر نہ بیان کریں۔ نواب مرزا ہاتھ ملتا ہوا تقریباً رہاسا ہو کر بولا۔ وزیر کی مامتا فوراً جوش میں آ گئی، آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو لیے وہ اٹھی اور اس نے چٹا چٹ نواب مرزا کی بلائیں لے ڈالیں۔ ہائے ہائے، اللہ مجھے معاف کرے، میں نے آپ کو شرمندہ کرنے کی غرض سے کچھ نہیں کہا نواب مرزا۔ میرے بچے کو مجھ سے کوئی شکایت ہو اس سے پہلے میں مر جاؤں تو میں اپنے آپ کو بھاگوان جانوں۔ آپ ایسی باتیں نہ سوچئے، للہ۔ نواب مرزا کی بھی آنکھیں بھر آئیں۔ اماں جان، آپ کی چھوٹی سے چھوٹی خوشی پر میں نچھاور ہو جاؤں؟ آپ کو دیکھ دیکھ کر تو میں جیتا ہوں، آپ کو ملول و محزون کیسے دیکھ سکوں گا؟ آپ دل چھوٹا نہ کریں، 2 ہی 4 دن میں سب ٹھیک ہو جاوے گا۔ اب آپ اپنی خالہ صاحب کے گھر واپس جائیں، ان سے کہہ دیجئے گا میں کل پرسوں ملنے آؤں گی۔ نواب مرزا حیث ویس کے عالم میں بادل ناخواستہ ماں کے پاس سے اٹھا۔ ادھر وزیر نے بیوگی کے بعد پہلی بار ٹھیک سے منہ ہاتھ دھوئے اور منہ کو دستمال سے خوب رگڑا کہ آنسوؤں کی لائی ہوئی بے رونقی جاتی رہے۔ اچھے اور صاف لیکن سفید کپڑے پہنے، بالوں میں کنگھی کی، کانوں میں گوشوارے ڈالے، 2 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنی، پھر حبیبہ کو پھوپھیا ساس کی طرف اطلاع کرنے کے لیے بھیجا کہ خانم صاحب تشریف لاتی ہیں۔ وزیر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر امیر النساء کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اسے ہرگز توقع نہ تھی کہ چھوٹی بیگم اس قدر جرأت مندی سے کام لے گی۔ وہ دیکھ ہی چکی تھی کہ قلعہ معلیٰ میں وزیر کا کیا رسوخ ہے، اور شروع میں اسے اندیشہ تھا کہ وزیر اس رسوخ کو استعمال کر کے ہم لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا کرے گی، یا اور کچھ نہیں تو شاہ محمد آغا کو ہم لوگوں سے بالکل الگ کرنے کے لیے مؤثر قدم اٹھائے گی۔ لیکن امیر النساء اور نور فاطمہ نے بھی تو ٹھان لی تھی کہ بچے کو وزیر کے قبضے میں نہ جانے دیں گی، اور اس غرض سے وہ نہ صرف یہ کہ شاہ محمد آغا کو اپنی طرف روکے رہنے اور اسے اپنے سے ہلانے اور مانوس کرنے کی پوری صحیح کر رہی تھیں، بلکہ قلعہ معلیٰ میں بعض بیگمات کے ذریعہ حضور نواب صاحب بہادر تک یہ بات بھی پہنچانے کی سبیل کر رہی تھیں کہ وزیر کے پاس رہ کر بچے کی پرداخت مذہب صحیحہ امامیہ پر نہ ہو سکے گی۔ ابھی اس معاملے میں انہیں کچھ مبہم سے موافقانہ اشارے ہی ملے تھے، لیکن توقع انہیں پوری تھی کہ نتیجہ ہمارے حسب دلخواہ ہوگا۔ وزیر جب امیر النساء کے حجرے میں آئی تو نور فاطمہ بڑے پلنگ کے پاس چوکی پر کھیلتے ہوئے محمد آغا کو یوں ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی گویا وہ ابھی کھیلتے کھیلتے سو گیا ہو۔
लेकिन बच्चा बार बार उसकी गिरफ्त से निकल कर खिलौनों की तरफ हुमकता था। वज़ीर ने उसे उठा लेने के लिए बाजू बढ़ाए तो माँ को देखकर उसने किलकारी मारी, लेकिन उसकी गोद में आने के लिए बदन को कुछ भी आगे न बढ़ाया। उसकी तवज्जो खिलौनों की ही तरफ रही। नूर फातिमा ने उसे मसनूई तौर पर थपकने की कोशिश करते हुए कहा, अल्लाह, अभी सो रही है शाह साहब, अभी कुछ बहुत दिन नहीं चढ़ा है। देखिए ना, आपकी आँखियों में नई बेगम बैठी हुई कहती हैं, यह पलकें झपकतियाँ तो हम भी ज़री आराम कर लेते। बच्चे को इन चिकनी चुपड़ी बातों से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो बार बार नूर फातिमा के हाथों से निकलकर खिलौनों की तरफ लपकते उसे देखकर वज़ीर ख़ानम ने कहा, भाई वाह, बच्चे को रिझाने के लिए खूब ही जतन हो रहे हैं। नूर फातिमा ने चमक कर कहा, जी हाँ, भला कोई मर्दों को रिझाए, कोई नन्हे मासूमों को बहलाए। बेशक, और बाज़ बीबियाँ तो किसी को रिझाने के अरमानों में ज़िंदगी गुजार देती हैं। उन्हें कोई जुड़े तो सही। जिन्हें आबरू प्यारी होती है वो मालिक से लौ लगाती हैं, और जिन्हें माल प्यारा होता है उनका जोबन रिकाबी में फलता फूलता है। असमत बीबी अज बेचादरी है। नूर फातिमा, इस छोटी सी कुठरिया के बाहर भी दुनिया है, वहाँ ये तिरिया चरित्र नहीं चलेंगे। मगर छोड़िए, मेरे बच्चे पर अपना अमल कर चुकी हो तो लाइए, मुझे दीजिए। उस बेचारे को पता तो लगे कि उसकी कोई माँ भी है। अमीरुन्निसा ने बढ़कर मोहम्मद आगा के सर पर हाथ रखा और बोली, ए है बीबी की ज़बान क्या है, रांड का चरखा है कि चले ही जाता है। कान खोलकर सुन लो, तुम इसकी माँ होगी, लेकिन हम इसके वारिस हैं और वो हमारा वारिस है। सुभान अल्लाह, आज तक तो सुना था कि बच्चे के बाप माँ उसके वारिस होते हैं और बच्चा उनकी विरासत पाता है। अब ये बूढ़ी जुड़वा नाम खदीजा उसकी वारिस बनने आई हैं। खाने को रोटी नहीं और पहनने को लत्ता नहीं, और मेरा पला पलाया बच्चा हथियाने के फिराक में है। सुना नहीं, हाथी फिरे गांव गांव, जिसका हाथी उसका नाव। सीधे स्वभाव बात करो छोटी, ये दिल्ली नहीं है, रामपुर है। घड़ी भर में सारे बल निकलवा दिए जाएंगे। मेरा बल मेरा अल्लाह है और मेरे नवाब हैं। तुम्हारे नवाब कहाँ से हो गए बेगमा? तुम गैर ज़ात, गैर मज़हब, गैर घर की लुगाई जिसने 4 पैसे दिखाए उसकी हो रही। फूफी साहब, आपकी गालियों का गाला बनाकर हवा में उड़ा दूंगी। लाम काफ बकने से बच्चा आपका न हो जाएगा। बच्चा तुम्हारे हाथ में दे दूं कि तुम इसका आबाई मज़हब छोड़ा दो, इसकी दुनिया और आक़िबत दोनों ख़राब हो जाएं। यही तो चाहती हो तुम, क्यों? माँ का मज़हब उसकी मामता है और कुछ नहीं, और आदिल बादशाह का मज़हब रियाया के साथ इंसाफ। इस धोखे में न रहिएगा कि नवाब का मज़हब इमामिया है तो वो माँ से उसका बच्चा छीन लेंगे, सिर्फ इसलिए कि बच्चे का बाप उनका हम मज़हब था। राहत अफ़ज़ा की बारात के मामले में आप मुँह की खा चुकी हैं। ऊंची और बरहम आवाज़ों से शायद घबरा कर शाह मोहम्मद आगा ने अब खेलने और सोने दोनों से दिल हटा लिया था, और वो चौकी से उतरकर माँ की तरफ आने की कोशिश कर रहा था। ए देखिए शाह साहब, कहीं गिर न पड़े, वज़ीर ने बेकरार होकर कहा, और बढ़कर बच्चे को गोद में उठाती हुई बोली, मुझे खूब मालूम है कि आप दोनों क्या चाहती हैं। आपको ये घर और मेरे शहीद शौहर की सारी इमलाक चाहिए, वो है ही कितनी, लेकिन आप जैसी कंगलियों के लिए वो पूरी बादशाहत है। मेरे मरहूम शौहर आपके कफील थे। तो तुम्हारे ही पास क्या है छोटी बेगम? तुम भी तो उन्हीं के टुकड़ों की मोहताज हो। अमीरुन्निसा ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मुझे अपनी तौक़ीर प्यारी है, मुझे अपनी इज़्ज़त का पास है। तो तुम यहाँ हमारी छाती पर मूंग दलती रहोगी, यही तुम्हारी तौक़ीर है। वज़ीर ख़ानम ने नख़वत से भरपूर तंज़िया हंसकर कहा, तो यूँ कहिए, सास गई गाँव भूखी, मैं क्या क्या खाऊं वाला मामला है। नूर फातिमा ने उठकर बच्चे को वज़ीर की गोद से ले लेना चाहा और बोली, चुप रहिए, हमारी गरज सिर्फ इस मासूम से है। वज़ीर ने बच्चे को अपने सीने से मजबूत लगा लिया और इसी तरह मुस्कुराकर बोली, तुम शायद सुन नहीं रही हो ननद जी, तुम्हारी प्यारी फूफी साहब को सिर्फ मुझसे गरज है, इस मानी में कि मैं अपना घर उनके हवाले करके जंगल की राह लूँ।
چھوٹی بیگم، جیسا آپ کا نام بدنام ہے ویسا ہی آپ کا دل بھی برائی کی پوٹ ہے، نور فاطمہ بھینا کر بولی۔ نور بی بی ذرا کان کھول کر سنو اور آنکھ کھول کر دیکھو، ان کی قسمت سے آغا صاحب مرحوم کو اللہ نے بلا لیا تو آپ ان خیالوں میں ہے کہ بیچارہ شہید جو کچھ چھوڑ گیا اسے میں ہی ہتھیا لوں اور کسی کو کچھ نہ ملے، چاہے وہ ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، بہن ہی کیوں نہ ہو۔ تم ہم دونوں کو لڑوا کر اپنا کام نکالنا چاہتی ہو تو سن لو، یہ کبھی نہ ہوگا۔ نور فاطمہ تمہاری ذات اور اوقات سے خوب واقف ہیں، مگر بیچاری آپ کی ذات اور اوقات سے تو واقف نہیں ہے، وزیر نے ہنس کر کہا۔ خیر چھوڑیے، کام کی بات کیجیے۔ یہ بات تو کھل ہی گئی ہے کہ آپ کو شاہ محمد آغا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہے کیوں نہیں؟ کیا ہم اسے اپنے بزرگوں کے طریق سے محروم رکھیں اور خود بھی گنہگار ہوں؟ اصل دین تو دین اسلام ہی ہے، وزیر بولی۔ اس کی بات کاٹنے کی کوشش کرتے ہوئے نور فاطمہ نے کہا، لیکن ذری غم کھاؤ نور فاطمہ، میری بات پوری ہونے دو، وزیر نے متین لہجے میں کہا۔ میں کہتی ہوں دین تو ایک ہی ہے، بات صرف مسلک کی ہے، تو میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو گواہ کر کے آپ سے عہد باندھتی ہوں کہ شاہ صاحب کو ان کے باپ کے مسلک پر ہی رکھوں گی۔ پھوپھی بھتیجی ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گئیں، پھر امیر النساء نے بے چارگی کے استدلال سے کام لیا، اور جو تم اپنے قول سے پھر جاؤ؟ توبہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کو گواہ کر کے اپنے قول سے مکر جاؤں، جہنم کا کندہ بنوں؟ نہیں، ہمیں کچھ اور مضبوطی چاہیے، امیر النساء نے کہا۔ پھر کچھ سوچتی ہوئی وہ بولی، اور وہ جو دوسری بات ہے؟ کہیے کہیے، صاف کہیے، وزیر نے مسکرا کر کہا۔ اچھا جانے دیجئے، کیوں آپ کو شرمندہ کروں؟ سنیے، میں یہاں نہ رہوں گی، جہان آباد اپنے گھر میں رہوں گی، یہ گھر اور سامان اور جائیداد آپ کو مبارک رہے۔ پھوپھیا ساس اور ننند دونوں نے کچھ کہنے کے لیے بیک وقت منہ کھولا، لیکن کچھ کہہ نہ سکیں، احمقوں کی طرح ایک دوسرے کو تکتی رہیں۔ اس دوران وزیر نے اپنے بچے کو چمکارتی اور توتلی زبان میں اس سے بولتی رہی۔ کچھ دیر بعد نور فاطمہ کو جیسے ہوش آیا، وہ کچھ گھبرائی ہوئی سی بولی، اور شاہ محمد آغا؟ ان کی پرورش اور تعلیم مذہب امامیہ کے مطابق ہوگی، میں سر خط لکھ دوں گی، یہاں کی جائیداد آپ کی، اس شرط پر کہ بالغ ہونے پر وہ اس کے حقدار ہوں گے۔ اس کاغذ پر آپ دونوں کے بھی دستخط ہوں گے، سن لیا آپ لوگوں نے؟ ہاں سن لیا۔ دونوں عورتوں نے بمشکل یہ دو لفظ ادا کیے تھے کہ وزیر خانم اچھا، بہت خوب، تو میں چلی، کہہ کر بچے کو گود میں اٹھایا اور اسے اٹھا کر باہر آ گئی۔ باقی آئندہ۔